بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ورسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ دعوت قبول کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ سلام کرنا، اور دوسرا حق فرمایا 6 جو حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا، کیونکہ حقوق مسلم میں ایک حق جب مسلمان کسی کو دعوت دیتا ہے یا بلاتا ہے اپنی مدد کے لیے، مشورے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ جب بلایا جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی سے مدد چاہتا ہے، مشورہ چاہتا ہے، یا کوئی مالی امداد کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، کیونکہ یہ جو دعوت قبول کرنا ہے فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرنا اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑنا، البتہ کھانے کی دعوت کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی کو کھانے کی کوئی دعوت دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھانے کی دعوت اپنے مسلمان بھائی کی اسی وقت قبول کرے، البتہ اس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اس دعوت پر جانا واجب نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ روزے دار ہو تو جس نے اس کی دعوت کی ہے اپنے میزبان کے لیے اس کو دعا کرنی چاہیے، میزبان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر روزے دار نہ ہو، یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو مسلمان بھائی نے اسے کہا ہے کہ کھانا کھا لو، تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھا لے۔ اگر کوئی کسی کو دعوت ولیمہ دیتا ہے، ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس دعوت میں شرکت کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں شرکت کرے۔ جس کو دعوت ولیمہ دی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت کرے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کا دل نہیں چاہتا کہ کھانا نہ کھائے، اگر کھانا کھا لے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے، اگر دل نہیں کرتا تو بے شک کھانا نہ کھائے، بہرحال شرکت ضرور کرے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دعوت دی
تو وہ ان کے گھر گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر کی دیوار پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ڈلا، یہ کسی اور شخص کے لیے ہے۔ تو حضرت ایوب انصاری نے قسم کھائی کہ میں تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ جو رواج تھے کچھ عرب میں، کپڑا ڈال دیتے تھے، کسی کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے تھے تو وہ ایک مخصوص رنگ کا کپڑا ڈال دیتے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ اسی طرح واپس آ گئے۔ بہرحال انہوں نے شرکت ضرور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعوتوں پر نہ جاؤ جہاں گانا بجانا ہو، غیر شرعی اصولی بے اصولی طریقے سے دعوت ہو، ایسی دعوت کو قبول نہ کرو۔ ایسی دعوت پر جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہاں تمہیں خدشہ ہو کہ حرام چیزیں ہیں، جس طرح شراب ہوتی ہے یا اور اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی دعوت میں تم شرکت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں اور وہ شرعی بھی ہوں، تو ہمیں ایسے اعمال اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں جن کاموں سے، ہمیں ان سے منع ہونے کی بھی اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔